بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے متعلق بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس کی اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو اور اس بات کو تسلیم کرو، تو وہ لوگ دلیل کے طور پر ایک دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ نتبع آباءنا، یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کی اتباع کریں گے اور ہم اپنے آباء و اجداد ہی کی بات کو مانیں گے۔ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یعنی ہم تو انہی کی تابع داری کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اپنے اعتبار سے، اور مشرکین جبھی بھی ان کو یہ کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو تسلیم کرو، حالانکہ وہ اپنے دل میں تسلیم تو کرتے تھے کہ یہ انسانیت اور بشریت کے علاوہ کا کلام ہے اور یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ اپنی برادری سے نکل کر اور رسوم و رواج کو توڑ کر اسلام کو تسلیم کرنا اور اسلام کو ماننا بہت بڑی بات تھی، تو اسی لیے وہ لوگ یہی دلیل پیش کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں اس آیت کو تقلید کے متعلق بھی پیش کیا جاتا ہے، یعنی جو لوگ تقلید نہیں کرتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تقلید کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کافرین کے متعلق نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ مجتہدین کے تقلید کے متعلق بھی مسائل اور احکام بیان کیے ہیں، جس کو میں نے پچھلے درس میں واضح طور پر ذکر کیا ہے اور دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ تعلق قوم بهذه الآیة فی ذم التقلید الى هذا وهذا في الباطل صحیح اما التقلید في الحق فاصل من اصول الدین وعصمة من عصم المسلمین یلجأ الیہ الجاہل المقصر عن درک النظر۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے اور یہ کہا ہے، اور یہ باطل کے معاملے میں تو صحیح ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مشرکانہ عقائد اور کفریہ عقائد کے معاملے میں یہ آیت تو صحیح ہے، لیکن حق کے معاملے میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملے سے تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ اور میں نے یہ واضح طور پر یہ بھی بول دیا تھا کہ تقلید کہتے کسے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں اعتماد کرنا، اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا، یا ایک آسان الفاظ میں یہ کہہ لیا جائے کہ جو لوگ اس کے ماہر ہیں، قرآن و سنت کے اور آثار صحابہ کے ماہر ہیں، اور اصول تفسیر، اصول حدیث اور لغت عرب اور تمام علوم پر ماہر ہے اور تمام علوم کے جانکار ہیں، ان پر اعتماد کرنا۔ اگر آپ واقعی ان تمام صفات کے حامل ہیں اور ان تمام علوم کے ماہر ہیں تو آپ خود اپنی ذات میں مجتہد ہیں، آپ کو کسی کی تقلید اور کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ اس علم سے ناواقف ہے اور اس علم سے دور ہیں اور آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے اور آثار صحابہ میں تطبیق دے کر مسائل کو نکالا جائے، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ کسی نہ کسی پر اعتماد کریں اور اس کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کریں۔ جیسے کہ ہم ڈاکٹر کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں،
اور وہ جب ڈاکٹر سر کے درد کے لیے پیناڈول لکھ کر دیتا ہے یا کوئی بھی مخصوص دوا لکھ کر دیتا ہے جو سر کے درد کے لیے ہے، تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی اس کی دلیل دو اور اس بات کو بتلاؤ کہ آپ نے یہ دوا کیوں لکھا ہے اور یہ دوا کیوں نہیں لکھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جو بھی تجویز کرے گا وہ اپنے علم کی روشنی میں تجویز کرے گا۔ تو جب ہم دنیا کے معاملے میں ایک ڈاکٹر کی رائے کو تسلیم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ماہر فن ہیں، تو شریعت کیا شریعت اتنی غیر ذمہ دارانہ چیز ہو گئی، یا کیا شریعت اتنی ضعیف اور کمزور اور اتنی لاوارث ہو گئی کہ ہم اس میں خود قرآن و سنت میں غور کرنے کے لیے بیٹھ جائیں؟ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، بہت افسوس کی بات ہے آج کل کے زمانے میں اور آج کل کے معاشرے میں، بلکہ بعض حماقت کرنے والے دیندار لوگ جو ہیں وہ اس پروپیگنڈے کو پھیلائے جا رہے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانیں گے اور ہم اپنے ہی طور پر قرآن و سنت پر عمل کریں گے، اور وہ دلیل کے طور پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ یہ ترمذی میں روایت موجود ہے، ترمذی یا ابو داود میں یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن و سنت میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو تم اس میں سے اپنا مسئلہ ڈھونڈ لو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تم نجات پا جاؤ گے۔ یہ بالکل بھوگس دلیل ہے، بالکل غیر عالمانہ دلیل ہے، اور جو بھی اس دلیل کو پیش کرتا ہے وہ بالکل احمق اور بے وقوف ہے۔ اصل میں راہ ہدایت تو قرآن و سنت میں ہی منحصر ہے، لیکن آپ اس کے ماہر اور اس کے جانکار نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ کو ان کی بات تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات دیکھا جائے تو قرآن تو لغت عرب میں نازل ہوا، اور قرآن عرب کے ماحول میں نازل ہوا، اور وہاں نازل ہوا جس کو اپنی زبان پر فخر تھا، اور جس کو وہ لوگ ایسے ایسے کلام لکھتے تھے کہ اس کا مقابل دو سال تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا انہی کی زبان میں، تو کتنا آسان تھا ان کو زبان سمجھنے کے لیے اور کتنا آسان تھا قرآن سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے نبی کو بھی بھیجا، تاکہ بعض آیتیں ہو سکتی ہیں ایسا آئے کہ اس کا صحیح محمل اور صحیح محل صحابہ کرام کو نہ سمجھ میں آئے، جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل، یا اس کے نیچے تک حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے مل جائے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے میں مل جائے جب تم افطاری کرنا۔ تو ایک صحابی نے سر کے نیچے یہ کالے دھاگے اور سفید دھاگے کو رکھ کر سو گئے، اور جب دیکھا کہ یہ ملے ہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یہ تمام معاملہ سنایا اور یہ تمام مسئلہ بیان کیا، بلکہ مسئلہ نہیں بلکہ اپنی حالت کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہ وہ ہے جو ایک سفیدی ہوتی ہے، ایک کالی ہوتی ہے جو صبح صادق سے پہلے آتی ہے، اور ایک سفیدی ہوتی ہے جو صبح صادق کے بعد نمودار ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے میرے کہنے میں کچھ آگے پیچھے ہو، لیکن اسی طرح ایک صحابی کو واقعہ پیش آیا، حالانکہ وہ لغت عرب کو ماہر تھے اور عربی زیادہ جاننے والے تھے، لیکن پھر بھی ان کو اس معاملے میں غلطی پیش آ گئی اور اس معاملے میں وہ نہیں سمجھ سکے۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر فن کا ماہر ایک ہوتا ہے، اس فن کے ماہر پر اعتماد کیا جاتا ہے، تو جب سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن سے زیادہ آسان ڈاکٹری کی کتاب ہے، لوگ کیوں نہیں اس کو انگریزی میں پڑھ کر ڈاکٹر بن کر، اور خود سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے،
تو لوگ کیوں نہیں ڈاکٹر بن جاتے؟ حقیقت یہی ہے کہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس پر مشق کرنا پڑتا ہے، پھر کسی کے ہاتھ کے نیچے رہ کر ٹریننگ لینی پڑتی ہے، تب جا کر وہ اپنے فن میں ماہر اور کامل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن و سنت کا معاملہ ہے۔ خیر، بات کہیں اور طرف چلے گئی۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے کی آیت یعنی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور پیو۔ اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے متعلق فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی جو کچھ زمین میں حلال چیزیں ہیں انہی کو اختیار کرو اور انہی کو کھاؤ۔ مشرکین کے اندر بعض صفات ایسی تھی کہ وہ لوگ بتوں کے لیے اور اسی طرح غیر اللہ کے لیے بعض جانور نامزد کر دیتے اور ان کو کھانا حرام سمجھتے، اور اسی طرح مختلف چیزیں تھیں جو وہ اپنے زعم میں اور اپنے خیال میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز ہمارے اوپر حرام ہے، یہ صرف بتوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کو رد کیا ہے، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں دی ہیں ان میں سے کھایا کرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں حرام فرمائی ہیں جس کا ذکر آج ہم کریں گے، اور آج کی تفسیر اسی کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، بے شک اللہ نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، ہاں جو شخص مجبور ہو جائے اور ان میں سے کچھ کھا لے، نہ نافرمانی مقصود ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت درگزر کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، اللہ نے کتاب میں جو مضمون نازل کیا ہے جو لوگ اسے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ یقیناً اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قیامت کے دن اللہ ان سے نہ بات کریں گے اور نہ ان کو پاک فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی اور مغفرت کے بجائے عذاب کو خرید کر لیا ہے۔ فما اصبرهم على النار، یہ دوزخ پر کس قدر صابر ہیں۔ ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق، یہ سزا اس لیے ہوگی کہ اللہ نے حق کی حامل کتاب نازل فرمائی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ محض ضد میں دو چار دور جا پڑے ہیں۔ یہ رہا ترجمہ۔ آج انشاءاللہ ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ یہ جو انما حرم علیکم المیتہ والی آیت ہے اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر میں روشنی ڈالوں گا اور اس کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی پہلی والی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات۔ صحیح مسلم اور صحیح ترمذی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ طویل السفر پریشان حال اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام، ان حالت میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟
اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل حلال کی ترغیب عطا فرمائی ہے اور رزق حرام سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، بعض احادیث میں یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں تو واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پیٹوں میں حرام ہیں، حرام غذائیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے ہمارے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک کام کرنے میں رزق حلال کو بہت بڑا دخل ہے، اور دعا کے قبولیت میں بھی رزق حلال کو بہت بڑا دخل ہے۔ اور اسی طرح رزق حلال کھانے سے، یعنی حلال رزق کھانے سے انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور اخلاق فاضلہ کی رغبت ہوتی ہے، اور عبادت میں دل لگتا ہے، اور گناہ سے دل گھبراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حلال رزق حرام رزق سے نہیں بچتے اور حلال رزق پر قناعت نہیں کرتے اور حرام کھاتے ہیں، ان کے اندر اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح آپ دیکھے ہوں گے جو لوگ بھی حرام کام کرتے ہیں اور حرام ان کے پیٹوں میں جاتا ہے، تو وہ لوگ انسانیت کے دشمن بنے پھرتے ہیں، اور انسانیت کے اوپر ان کو ترس نہیں آتا۔ آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ رزق حرام کی نحوست سمجھ لیجئے کہ رزق حرام ہمیشہ ہر کسی کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے، اور انسانیت جو اس کے دل میں ایک رحم پیدا کرتی ہے، وہ رحم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ انسانیت کو دشمن بن جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کو قتل کرتا ہے، اور وہ اس میں دریغ نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ حرام رزق سے بچیں اور حلال رزق کو اپنانے کی تو کوشش کریں اور سعی کریں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف فضائل بیان کیے ہیں رزق حلال حاصل کرنے والے کے لیے، بلکہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ رزق حلال حاصل کرنے والا اور نیک صالح تجارت کرنے والا جو اس میں دھوکہ دہی نہ کرے اور سچ بولے، وہ صدیقین اور نبیین کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ رزق حلال کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان کی ہے۔ اب آگے آتے ہیں اپنی آیت پہ، انما حرم علیکم المیتہ۔ سب سے پہلے انما حرم، یہ جو انما آیا ہے یہ انما حصر کے لیے آتا ہے، قید کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اب اس آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا ذکر آگے کیا جاتا ہے، اس کے سوا کچھ حرام نہیں ہے۔ اس آیت میں تو لفظ انما سے اس کی طرف اشارہ ہوا۔ اب دوسری ایک آیت اس کے ساتھ ملا لیجئے، اس کے اندر یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ۔ یہ ایک آیت ہے، پارے 8 کی آیت ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے کہ میری وحی میں بجز ان چند چیزوں کے جن کا ذکر آگے آئے گا یا آگے کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر اشکال یہ ہے کہ دوسری آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ان چند چیزوں کے علاوہ اور بہت سی چیزیں حرام ثابت ہوتی ہیں، اور تو اب یہ جو کلمہ انما حصر کے لیے آتا ہے تو یہ لانا کس طرح درست ہوا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مطلق حلال اور حرام کا بیان نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہاں حلال اور حرام بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی حلت اور حرمت کا بیان ہے جن کے بارے میں مشرکین مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کی غلطیاں کرتے تھے۔ یعنی پچھلی آیت میں اس کی وضاحت آ چکی ہے
کہ بہت سے حلال جانوروں کو مشرکین حرام سمجھتے تھے یا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ اس کے مقابل یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہیں جن سے تم اجتناب اور تم جس سے بچتے نہیں ہو، اور جو اللہ کے نزدیک حلال ہے ان سے تم پرہیز کرتے ہو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہاں حصر اور قید کرنا مقصود نہیں ہے کہ صرف یہی جانور حرام ہیں، مقصود یہ نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مشرکین جو اپنے اوپر حلال جانور کو بھی حرام کرتے تھے، اس کا انکار اور اس کا رد مقصود ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام فرمایا ہے آیت میں۔ سب سے پہلے میتہ، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار۔ دوسرا خون، لحمہ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو۔ تیسری چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ یہ چاروں چیزیں ہیں، ان کے احکام بھی مختلف ہیں اور ان سے چند چیزیں اور چند احکام نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میتہ، جس کو مردار کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو مردار کہا جاتا ہے۔ اب مردار سے کون سا جانور مراد ہے؟ جو بغیر ذبح کیے گئے خود بخود مر جائے، یا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، یا اسی طرح چوٹ مار کر یا اسی طرح پتھر پھینک کر مار دیا گیا ہو، تو یہ جانور حرام ہے اور اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ لیکن خود قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا پارے 6 میں وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائی جانور یعنی سمندری جانور اس سے الگ ہیں، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، یعنی ہم مچھلی کو ذبح نہیں کرتے، مچھلی کو نکالتے ہیں، جس سے تو اگلی آیت پارے 6 میں جو آیت ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو جانور سمندری جانور ہیں ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بنا پر احادیث صحیحہ میں مچھلی اور ٹڈی کو میتہ سے مستثنیٰ قرار دیا، یعنی یہ مردار میں شامل نہیں ہے، اس کو میتہ سے اور مردار سے الگ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، کر دیے گئے ہیں، ایک مچھلی، دوسرا ٹڈی۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ جو مچھلی اور ٹڈی ہے یہ مردار کے حکم میں نہیں ہے۔ مردار کے حکم میں وہ جانور ہے جو زمین پر چلتا ہو، جیسے گائے، بکری، اور اسی طرح جو بھی حلال جانور ہے وہ اگر جا رہا ہے، اگر وہ کسی چوٹ آنے کی وجہ سے مر گیا ہے تو اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے تو وہ جانور حرام ہیں۔ اور اسی طرح گائے، اور اسی طرح ہرن، اور اسی طرح مختلف جو بھی چیزیں حلال ہیں۔ اسی طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں آیا اور قابو میں لا کر اس کو ذبح کر دیا گیا ہے، اور اللہ کا نام پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر تیر چلایا گیا یا دھاری دار چیز سے اس کو زخم لگا دیا گیا، اور وہ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا گیا، تو وہ جانور بھی حلال ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے آج کل کے معاشرے میں اور آج کل کے حساب سے کہ بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر ذبح سے پہلے مر جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر یا لاٹھی مارنے سے مر جائے، اور جس کو قرآن کریم کی دوسری آیت میں موقوذہ کہا گیا ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے، اور موقوذہ کو کیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس آیت مذکورہ میں جو ابھی آیت ہے مطلقاً میتہ کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے، اور یہی حکم تمام نجاسات یعنی تمام گندگیوں کا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ٹوائلٹس، یعنی انسانوں کے ہو چاہے جانوروں کے ہو، ان کا استعمال بھی حرام ہے، اور ان کی خرید و فروخت اور ان سے نفع اٹھانا اور فائدہ اٹھانا یہ بھی حرام ہے۔
یہاں تک کہ مردار جانور یا ناپاک جانور کی کوئی چیز باختیار خود جانور کو کھلانا بھی، یعنی اگر آپ کسی جانور کو وہ کھلا رہے ہیں تب بھی وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے کتا بلی خود کھا لے یہ جائز ہے، مگر خود اٹھا کر ان کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام جساس راضی اور امام جساس نے اپنی تفاسیر میں یہ احکام ذکر کیے گئے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال کسی طرح سے جائز نہیں ہے اور خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اب اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یورپ وغیرہ سے جو چیزیں آتی ہیں جیسے صابن وغیرہ جن میں چربی استعمال ہوتی ہے ان سے پرہیز کرنا یہ احتیاطاً ضروری ہے، مگر مردار کی چربی ہونے کا علم اگر یقینی ہے، اگر علم یقینی نہ ہو تو گنجائش ہوتی ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی بعض صحابہ کرام جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیا ہے، اور خارجی استعمال جیسے صابن وغیرہ ہے اس کا استعمال، اس کو خارجی استعمال کہا جاتا ہے، اس کی اجازت دی ہے، تو اس لیے اس کی خرید و فروخت کو بھی جائز رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک پنیر آتا ہے یورپ وغیرہ سے، تو وہ پنیر کو بنانے کے لیے جانور کے پیٹ میں سے ایک مادہ استعمال ہوتا ہے جس کو انفاح کہا جاتا ہے۔ یہ جانور کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے اور اس کو دودھ میں شامل کرنے کی وجہ سے کیا ہے، دودھ جم جاتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں اگر اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو اس کے استعمال کرنے میں اختلاف ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اس سے احتیاط کی جائے۔ اور اسی طرح جو پنیر غیر مذبوح جانوروں کا، یعنی جس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے اللہ کے نام لے کر، اس کے جو پیٹ کے اندر سے جو چیز نکالی جاتی ہے اس کا استعمال اس کا استعمال ہونے کا احتمال غالب ہے پنیر کے اندر، تو اس وجہ سے جمہور فقہا کے قول پر کیا ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور بعض ڈبوں پر لکھ کر آتا ہے کہ اس میں سور کی چربی وغیرہ ملی ہوئی ہے تو اس کا استعمال قطعاً حرام ہے۔ اب دوسری چیز آیت میں جو ہے وہ دم، خون، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ اس آیت کی وضاحت فرما دی کہ او دمن مسفوحاً، یعنی وہ خون جو بہنے لگا ہو، یعنی بہنے والا خون، تو خون صرف خون حرام نہیں ہے بلکہ بہنے والا خون حرام ہے۔ اور بے اتفاق فقہا خون منجمد یعنی جمع ہوا خون جیسے گردہ اور اسی طرح تلی وغیرہ کیا ہے، حلال اور پاک ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب حرام صرف بہنے والا خون ہے تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ فقہا، صحابہ اور تابعین اور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اسی طرح مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں، لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے، اور جس طرح تمام نجاسات کی خرید و فروخت، تمام غلاظات کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اور اس سے نفع اٹھانا حرام ہے، اسی طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اور اس سے حاصل کی ہوئی آمدنی بھی حرام ہے۔ اب آج کل کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ خون کو ڈونیٹ کرنا اور خون کو ایک دوسرے کو دینا۔ تو اب ہم دلائل کی روشنی میں اس کو پرکھتے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ اگر واقعی اضطراری حالت ہو اور بالکل انسان اضطراری اور بالکل
آخری سٹیج پر ہو تب خون کو دینا جائز ہے اور خون کا استعمال جائز ہے، یہاں تک کہ حرام چیزیں بھی بعض اوقات اس میں حلال ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج کل کے معاشرے کے حساب سے یہ دیکھا جائے، اول یہ کہ خون اگرچہ انسانی ہے مگر اس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لیے انسان کے اعضاء کو کاٹنے کی اور اس کو چھانٹنے کی اور اس پر آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ایک انجیکشن کے ذریعے خون نکال کر دوسرے کے بدن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے، کسی کا دودھ استعمال کرنا، یعنی بعض حکماء اور بعض طبیب لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے دودھ، بڑے لوگوں کو، کہ عورت کا دودھ نکال کر اس کو استعمال کرنا اور دوائیوں میں ملا کر اس کو استعمال کرنا کیا ہے، یہ اس کو کیا جائے تو یہ فلاں مرض میں کیا ہے، شفا حاصل ہوگی۔ تو فقہا نے اسی پر اس کو قیاس کرتے ہوئے کیا ہے، یہ آج کل کے زمانے میں خون کو ایک دوسرے کے جسم میں پہنچانے کو کیا ہے، جائز قرار دیا ہے، جس طرح کیا ہے دودھ کو قرار دیا ہے۔ اب آگے تیسری چیز خنزیر کا حرام ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے مقصود لحم یعنی گوشت کی تخصیص کرنا، یعنی صرف سور کا گوشت حرام نہیں بلکہ اس کے تمام اجزاء، ہڈی، کھال، بال، پٹھے، سب ہی، یعنی تمام اجماع امت سے کیا ہے، یہ چیز حرام ہے۔ سور کی کیا ہے، ہڈی بھی حرام ہے اور اسی طرح کھال بھی، بال بھی، پٹھے بھی، یہ تمام چیز کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ صرف چمڑا کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، چمڑا سینے کے لیے اس کے بال کا استعمال حدیث میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب چوتھی چیز ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اب اس میں تین صورتیں آ سکتی ہیں۔ نمبر ایک، کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو اور اس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو، تو یہ جانور تو حرام ہے ہی، اس میں حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک جانور ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے علاوہ جیسے پیروں کے لیے یا اسی طرح درگاہ والوں کے لیے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہو اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، تو یہ بھی صورت حرام ہے، یہ بھی صورت کیا ہے، حرام ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو، اس مسئلے کو اسی آیت کے تحت ذکر کیا ہے کہ فَكُلُّ مَا نُودِيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِن ذُبِحَ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، یعنی ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام کیا ہے، اس پر پکارا جائے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، وہ ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ اس آیت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو دوسری آیت وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یہ ہے، یہ آیت کے تحت یہ مسئلہ حرام ہے، اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وجرت عادت العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم۔ عرب کی عادت تھی کہ جس کے لیے ذبح کرنا مقصود ہوتا، ذبح کرتے وقت اس کا نام بلند آواز سے پکارتے، اور یہ رواج ان میں عام تھا، یہاں تک کہ اس آیت میں تقرب الی غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کا تقرب، اللہ کے علاوہ کسی کا
تقرب اور اس سے قریب ہونا مقصود ہے، جو کہ اصل علت ہے تحریم میں۔ تو امام قرطبی نے اپنی اس تحقیق کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے دو حضرات، حضرت علی اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے فتاوی پر رکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فرزدق بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے باپ غالب نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا جس پر کسی غیر اللہ کا نام لینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی ما اہل لغیر اللہ، اس آیت کے تحت وہ آتا ہے، اس لیے کیا ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور سب صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کے شیخ یحییٰ بن یحییٰ کی سند سے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس کے آخر میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت صدیقہ سے سوال کیا کہ ام المؤمنین ہمارے کچھ رضاعی رشتہ دار عجمی لوگوں میں سے ہیں، اور ان کے یہاں تو روز روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، یہ اپنے تہواروں کے دن کچھ ہمارے لیے ہدیہ بھیج دیتے ہیں، کیا ہم اس میں سے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر صدیقہ عائشہ نے فرمایا اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من اشجارهم، تفسیر قرطبی، جو جانور اس عید کے دن ذبح کیا گیا ہو وہ نہ کھاؤ، لیکن ان کے درختوں کے پھل وغیرہ تم کھا سکتے ہو۔ تو اصل جو علت ہے وہ ہے غیر اللہ کے خوشنودی کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے علاوہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، یہ اصل علت ہے۔ یہ علت اگر کسی کے اندر بھی پائی جائے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو کان کاٹ کر یا کوئی دوسری علامت لگا کر غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے علاوہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے علاوہ کی تعظیم کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے کام لے اور نہ اس کو ذبح کرنے کا قصد ہو بلکہ اس کے ذبح کرنے کو حرام جانے، یہ جانور ما اہل بہ لغیر اللہ اور ما ذبح علی النصب یہ دو آیتوں کے تحت نہیں آتا، بلکہ اس قسم کے جانور کو بحیرہ یا سائبہ کہا جاتا ہے، جس کو پارے 6 کے اندر ذکر کیا گیا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا، اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ مگر شرعی اعتبار سے اگر مسئلہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے وہ مالک کے ملکیت سے نہیں نکلتا، اور اگر کوئی شخص یہ کہہ کر درگاہ والوں کو یا اسی طرح کسی کو سونپ دے یا کسی کو فروخت کر دے یا کسی کو وکیل بنا دے کہ بھئی میں یہ جانور کیا ہے اس داتا حجویری اور اسی طرح معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی قبر پر کیا ہے نامزد کرتا ہوں اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں جانور کیا ہے ان کے نام پر دے رہا ہوں اور میں وکیل بنا رہا ہوں وہاں کے لوگوں کے لیے، چاہے تو وہ فروخت کر دے چاہے تو وہ کاٹ کر کیا ہے لوگوں کو کھلا دے، تو یہ وکیل اگر یہ جو درگاہ والے ہوتے ہیں اگر یہ کسی کو بیچ دیں تو یہ بیع حلال ہو جائے گی اور اس کی آمدنی کیا ہے حلال ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ کسی انسان کی یا کسی مردے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز اس کے لیے نامزد کر دی جائے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا نام منت اور اس کے نظر کر دیا جائے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ ما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں کیا ہے جیسے مٹھائی ہوتی ہے، کھانا وغیرہ ہوتا ہے، جن کو کیا ہے نظر اور منت کے طور سے ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان کیا ہے بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں، اور حضرات فقہاء کرام نے اس کو بھی علت جو ہے موجود ہے علت، اور وہ علت یہ ہے کہ غیر اللہ اور اللہ کے علاوہ کی خوشنودی مطلوب ہے، اسی وجہ سے
اس کو بھی اور اس کے کھانے کو بھی اور اس کے کھلانے کو بھی اور اس کے بیچنے اور خریدنے کو بھی فقہا نے کیا ہے حرام قرار دیا ہے، اور یہ چیز کیا ہے مشرکانہ عقائد میں سے قرار دیا ہے۔ اور آخری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بچانے کے واسطے یہ حرام چیزوں کو کھا لے تو 2 شرطوں کے ساتھ ان حرام چیزوں کے لیے ان حرام چیزوں کا کھانا جائز ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، 2 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے مضطر کی تعریف سن لیجئے۔ مضطر شریعت اسلامی کے لحاظ سے مضطر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان خطرے میں ہو اور وہ مرنے کی حالت میں ہو۔ معمولی تکلیف یا ضرورت، یعنی ضرورت ہے اس کو، بالکل ابھی مرنا نہیں، بس تھوڑی بہت تکلیف میں ہے، اس کو مضطر نہیں کہا جاتا۔ یا تھوڑی بہت بھوک لگ رہی ہے یا تھوڑی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو مضطر نہیں کہا جاتا۔ تو اب مضطر اس کو کہا جاتا ہے جس کی بالکل جان خطرے میں ہو، اگر وہ نہیں کھائے گا تو وہ مر ہی جائے گا۔ تو جب اس کو کھانا جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، یہ حرام چیزیں کھا لینے کی گنجائش ہے۔ نمبر 1 شرط نمبر 1 یہ ہے کہ مقصود یہ ہے کہ جان بچانا ہو، کھانا مقصود نہ ہو بلکہ جان بچانا مقصود ہو۔ نمبر 2، صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ پیٹ بھر کر کھانا یا قدر ضرورت سے زائد کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔ اب یہاں قرآن عزیز میں ایک اہم فائدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لا اثم علیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اب بھی اپنی جگہ حرام ہیں، مگر اس کھانے والے سے، اس کھانے والا جو مضطر کہلاتا ہے، اس کے اضطرار کی وجہ سے اس کا استعمال حرام، یعنی حرام چیز کا استعمال کرنا کیا ہو گیا، اس کو کیا ہے، اس گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ یعنی یہ چیزیں اب بھی حرام ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی جان ابھی چلی جا رہی ہو تو وہ شخص کے لیے بھی حرام ہیں، لیکن جو حرام ہونے کا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو کیا ہے، اس شخص سے دور کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لا اثم علیہ فرمایا ہے۔ اب اس آیت سے چند احکامات مستنبط ہوتے ہیں اور چند احکامات نکلتے ہیں۔ اب اول یہ کہ آج کل کے زمانے میں حرام چیزیں اکثر دواؤں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ آیا کیا وہ دوائیں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو 2 شرائط اور بلکہ 5 شرائط کے ساتھ اس کا استعمال کرنا درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، حالت اضطرار کی ہو، یعنی جان جانے کی حالت ہو اور جان کا خطرہ ہو۔ نمبر 2، کوئی حلال دوا اس کے علاوہ موجود نہ ہو۔ نمبر 3، اس دوا سے مرض کا ازالہ، یعنی مرض کے دور ہونے کا یقینی عادتاً، یعنی عمومی طور پر کیا ہے، اس دوا سے کیا ہے وہ بیماری دور ہو جاتی ہو۔ نمبر 4، اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ نمبر 5، ضرورت کے بقدر قدر ضرورت سے زائد اس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ تو اب ان 5 اصولوں پر اور 5 شرائط پر غور کر لے تو جو دوائیں، انگریزی دوائیں آتی ہیں اور جن میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے، ان شرائط پر اگر وہ اترتی ہے اور کوئی ماہر فن ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر اور جو شریعت کا جاننے والا ہو اور جو شریعت پر جو باشرع ہو، یعنی ایسا ڈاکٹر ہو جو شریعت پر پورا عمل کرنے والا ہو، اگر وہ تجویز کرے اور وہ سجیسٹ کرے کہ یہ دوا آپ استعمال کریں، اس سے اس مرض کو کیا ہے، انشاءاللہ اس مرض آپ کی جان بچ جائے گی اور وہ مرض دور ہو جائے گا،
تب وہ دوا استعمال کرنا درست ہے، اس کے علاوہ یہ دوا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب تفصیل، یہ تمام تفصیل مذکورہ سے ان تمام انگریزی دواؤں کا حکم معلوم ہو گیا جو یورپ وغیرہ سے آتی ہے، جس میں شراب وغیرہ نجس اشیاء کا ہونا معلوم اور یقینی ہوتا ہے، اور جن دواؤں میں حرام اور نجس اجزاء کا وجود مشکوک، یعنی شک ہے کہ اس میں ناپاک چیزیں ملی ہوئی ہے یا نہیں ہے، ان کے استعمال میں اور زیادہ گنجائش ہے، اور احتیاط بہرحال احتیاط ہے، خصوصاً جب کہ کوئی شدید ضرورت بھی نہ ہو۔ اور آج کل ہمیں کیا ہے، حکیمی دواؤں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور حکیمی دواؤں میں کیا ہے، زیادہ فائدہ ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہاں سے رکوع کے ختم تک، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص مال کی لالچ سے حکم شرعی بدل دے، شریعت کا حکم بدل دے، وہ جو یہ مال حرام کھاتا ہے گویا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، کیونکہ اس عمل کا انجام یہی ہے۔ اور بعض محقق علماء نے فرمایا ہے کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہی ہے، اگرچہ اس آگ کا ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا، مگر مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ آج کل کے زمانے میں بعض لوگ غلط مسائل بیان کر رہے ہیں، غلط شریعت کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ لوگ شریعت کے احکام سے ناواقف ہوتے ہوئے شریعت کو بیان کر رہے ہیں، صرف اور صرف یوٹیوب پر مشہور ہونے کے لیے، اور صرف چند سبسکرائبرز کے بڑھانے کے لیے اللہ کے احکامات کو بالکل مذاق بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غلط سلط بیان کر رہے ہیں، اور اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ غلط ایک صحیح مسئلہ ہے، لیکن اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے غلط پیش ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس آیت میں وعید نازل فرمائی کہ وہ آگ کے انگارے اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ اولئک، دنیا کے مفاد کے خاطر وہ لوگ احکام اور شریعت اسلام میں کیا ہے، تبدیلی کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ اپنے پیٹوں میں کیا ہے، جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، حقیقت میں ہدایت کے بدلے وہ لوگ گمراہی خرید رہے ہیں۔ ظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ہدایت پھیلا رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہدایت کے بدلے کیا ہے، گمراہی کو خرید رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ لوگ مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کو جہنم کی سزا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، یعنی وہ لوگ غلط مسائل بیان کر کے آگ پر کس قدر صبر کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ باشرع اور شریعت پر پورا عمل کرنے والے شخص سے مسئلہ پوچھیں، اور سنت رسول کو پورا اپنانے کی کوشش کرنے والے سے مسئلہ پوچھیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم تحقیق کر لے کہ کون شخص صحیح مسئلہ بیان کر رہا ہے، کون شخص اپنے مفاد کے خاطر مسئلہ بیان کر رہا ہے، اور کون شخص حق پر ہے اور کون شخص ناحق ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف اپنے یوٹیوب کے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے خوشنودی کے لیے اور اخلاص نیت کے لیے عمل کریں، اخلاص نیت کے لیے کیا ہے، عمل کرے۔ اور بخاری شریف میں سب سے پہلے حدیث یہی لائی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یعنی ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی وہی کرتا ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور عمل اور ثواب اسی پر ملتا ہے جو آدمی کی نیت ہوتی ہے۔
تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں اور خالص اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو رکھیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے اور عوام کو بھی چاہیے کہ ہم انہی لوگوں سے مسئلہ دریافت کریں جو واقعی اللہ سے ڈرتے ہوں اور مسئلہ بیان کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہوں، کیونکہ ایک مفتی اللہ اور لوگوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، وہ ایک قاصد اور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک قاصد ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے۔ اسی لیے مفتیوں کو اور اسی طرح علماء کو اور اسی طرح علماء کو فضلاء کو چاہیے کہ وہ اخلاص نیت کو بجا طور پر ہمیشہ مطمع نظر رکھے اور اپنے نظروں کے سامنے رکھ کر اخلاص نیت کی بدولت کیا ہے وہ لوگ مسئلہ بیان کرے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ علماء کی قدر کرے اور علماء سے مسئلہ پوچھے، آپس میں ہی تبصرے کرتے ہوئے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ قرار دے، کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو کھڑا کر کے پوچھے گا، میں نے تو یہ چیز حلال نہیں کی تھی، تم نے کس طرح حرام کی، اب اس کو حرام کہو اور اس کو اب جہنم میں ڈال دو۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے علماء پر اعتماد کریں اور اپنے علماء سے مسئلہ دریافت کریں۔ علماء بھی وہ جو باشرع ہو، شریعت پر پورا عمل کرنے والے ہوں اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوں اور صحابہ کرام کا احترام کرتے ہوں اور صحابہ کرام کے ایک ایک بات کا احترام کرتے ہوں، صحابہ کرام اور ائمہ ہدیٰ اور علماء سلف پر تنقید نہ کرتے ہوں، ویسے علماء کی قدر کریں اور ویسے علماء سے کیا ہے مسئلہ دریافت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیت میں خالص نیت عطا فرمائے اور ہمارے نیتوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علماء سو سے اور غلط مسئلہ بیان کرنے والوں کے دام فریب میں آنے سے اور اسی طرح راہ راست سے ہٹانے والوں کے کوششوں سے اور ان کے کاوشوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ مرتے دم تک سیدھے راستے پر قائم و دائم فرمائیں، جس راستے پر چلنے سے آپ خوش ہوتے ہوں اے اللہ اس راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ابھی جو انتقال ہوا ہے کل حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی صاحب دامت رحمہ اللہ تعالی، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، اے اللہ ان کی بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ کروٹ اے اللہ ان کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ وہ ہمارے استاد ہیں، اے اللہ اس کا ثواب اے اللہ ان کو پہنچا۔ اے اللہ ہم نالائق شاگردوں کا ثواب اے اللہ ان کو پہنچا۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس وبا کو بلا کو اے اللہ ختم کر دے۔ اے اللہ علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، مکاتب کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کے اور اے اللہ ہمارے اساتذہ کی، اے اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر شرور و فتن سے اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شریعت پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ فسہل یا الہی بحرمت سید الابرار فسہل۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو امید رکھتے ہیں یا جن پر ہمارا حق بنتا ہے یا جو لوگ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے تمام عالم اسلام کے لیے کھول دے۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے لیے کھول دے، تمام عالم اسلام کے لیے کھول دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بالخصوص ترکی والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں اے اللہ جو آگ لگی ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ان پر انعامات کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ اسلامی ممالک پر اور اسی طرح مسلمانوں کی اے اللہ حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔